بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل حکیم ایس خان۔ پیارے دوستو، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے دل کے مریض کا معائنہ، نبض اور سٹاک واچ کے ذریعے۔ سب سے پہلے نبض ہے۔ نبض حرکت قلب ہے جو دل سے شروع ہو کر تمام شریانوں میں پھیل جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں نبض کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کہ جسم کے تمام عوارض اور امراض نبض کو اس حد تک متاثر کر دیتی ہیں کہ ملاج اس کا اداکار ہوتا ہے۔ اس خیال میں مبالغہ ہو سکتا ہے، مگر امراض قلب میں نبض کی رفتار، باقاعدگی اور قوت وغیرہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ مالج مشتاق ہو تو ان کو سمجھ سکتا ہے۔ نبض دیکھتے ہوئے مندرجہ ذیل امور نظر رکھیں۔ سب سے پہلے آپ سٹاک واچ اپنے پاس رکھیں۔ اگر سٹاک واچ آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے موبائل فون سے سٹاک واچ آن کر لیں۔ اس کے بعد نبض پر انگلی رکھ کر بسہولت محسوس کریں۔ پھر سٹاک واچ 1 منٹ پر سیٹ کر کے نبض کا مطالعہ کریں۔ اس دوران انگلی پر پڑنے والی نبض کی رفتار فی منٹ کیا ہے؟ حالت صحت میں نوجوانوں اور بالغ عورتوں میں نبض 70 سے 80 بار فی منٹ میں دھڑکتی ہے۔ بچوں میں نبض کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اور بوڑھوں میں کم ہوتی ہے۔ جذبات، غصہ، جوش فکر، غم، خوشی، خوف اور محنت کا کام کرنے پر دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے اور زیادہ تیز چلنے سے بھی دھڑکن کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ نبض پرسکون حالت میں دیکھی جائے۔ حالت مرض نبض پر اثر پڑتا ہے۔ تمام بہاروں میں نبض بڑھ جاتی ہے، مگر طب مرکہ، طب سہ روزہ میں نبض کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ ویسے انسانی جسم کی حرارت بڑھنے کے ساتھ نبض کی رفتار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 99 ٹمپریچر پر نبض 80 اور 80 ٹمپریچر پر نبض 99 ہوگی، جبکہ طب مرکہ وغیرہ میں بعض اوقات 104 ٹمپریچر پر نبض کی رفتار 100 ہوتی ہے۔ دق کی ابتدائی سٹیج پر، جب کہ ابھی بخار نہ ہو، رفتار نبض بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مریض کی کمزوری کی شکایت پر کمی، اشتہا اور جسمانی کمزوری کو مد نظر رکھیں۔ والسلام۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔